زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہروار میں عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے جس کو ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، اور امت مسلمہ کی خوش بختی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب آپ سب تشریف لا چکے ہیں، چند لمحوں بعد اسٹیج پر ہوں گے، جیسے ہی آئیں گے ان کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ میں نے چند ضروری باتیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تاکہ اللہ پاک جل شانہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اپنا سونا محمد امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یار ایکو تھوڑی جی گھٹ کر، ایکو گھٹ کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے۔ تو میلاد شریف ہم لوگ منا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میلاد شریف آج کی پیداوار ہے، لوگ آج منا رہے ہیں، پہلے یہ نہیں منایا جاتا۔ یہ بات نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا، لیکن انداز مختلف تھا۔ جس طرح آج ہم لوگ منا رہے ہیں، اس طرح پہلے صحابہ نے واقعی نہیں منایا۔ آج ہم لوگ منا رہے ہیں، جھنڈیاں بھی لگائی ہیں، لائٹیں بھی لگائی ہیں، مسجد کے اندر چراغاں بھی کیا ہے، لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور لنگر کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلے دور میں حضور علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں نہ تھیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دن آیا، تو اللہ پاک جل شانہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، جبرائیل جنت سے جھنڈے لے جا، ایک جا کر سیدہ آمنہ کے گھر کی چھت پہ لگا دے، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پہ لہرا دے، اور ایک جھنڈا شرق میں لہرا دے اور ایک غرب میں لہرا دے۔ اور ایک کے بارے میں آتا ہے کہ آسمانوں پر بیت المعمور پر حکم ہوا کہ جھنڈا لگا دے، تو پتہ چلا کہ جھنڈے بھی لگائے گئے۔ اور ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے اس وقت لوگوں نے میلاد نہیں منایا۔ تو سمپل سی بات کہنا چاہتا ہوں، جب آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ زمانہ، وہ دور اور وہ لوگ کافر لوگ تھے،
زمانہ جہالت کا تھا اور ہر طرف ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. آسمان والوں نے آسمان پر خوشیاں منائیں. چرند پرند نے جو فضا میں اڑتے ہیں انہوں نے فضا میں خوشیاں منائیں. جو سمندروں کے اندر مچھلیاں ہیں انہوں نے اپنی زبان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی سمندر کے اندر خوشیاں منائیں. نباتات نے اپنے انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منائیں. ہر شے نے اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کیا، میلاد منایا. جب حضور دنیا میں آئے اس وقت کوئی مسلمان نہ تھا، ہر طرف باطل ہی باطل تھا. اگرچہ بعض یہود اور نصارہ یہ بات جانتے تھے کہ جو آمنہ کا لال آنے والا ہے اس کی شان وراء الورا ہے. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے، مشرکین مکہ نے، ساتھ یہود و نصارہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہ پڑھا اپنی انا کی بنیاد پر. لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں جب حضور آئے تو کائنات کی ہر شے نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سنن کے اندر، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبی کے سین کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں. حضور حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے. صحابہ سے پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے ہوئے رب کا ذکر کر رہے ہیں، ساتھ رب کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم مومنوں پر بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا فضل کیا کہ اپنے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمیں دیا. ہمیں اللہ پاک نے اپنے نبی کا امتی بنایا، ہمیں اللہ پاک نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا، ہمیں اللہ پاک نے اپنے نبی کا صحابی بنایا. اور ہم رب کا شکر کر رہے ہیں، رب کے اس احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم مجھے قسم دے سکتے ہو کہ کیا تم واقعہ ہی میرا ذکر کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا واللہ اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ ہم زمین پر بیٹھ کر آپ کے ترانے پڑھ رہے تھے، آپ کی عظمتوں کا ذکر کر رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم باہر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہو. اندر جبرائیل امین آیا میرے پاس اور جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف فرما ہے، باہر دیکھیں آپ کے صحابہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں. اور آپ کے صحابہ کے ذکر کو دیکھ کر آسمان پر رب وحدہ لا شریک نے صحابہ فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں کو جمع کر کے میرے صحابہ پر رب فخر کر رہا ہے کہ میرے صحابہ میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، ہر لحظہ ہر لمحہ ہم ذکر خیر کرتے ہیں، حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جانا ذکر کرتے ہیں، حضور کا ڈاچی پر بیٹھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ان کے قبیلے کو روشن کرنے کا ذکر کرتے ہیں. اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کے چشموں کا ذکر کرتے ہیں. ہم حضور کے ہاتھ کی انگلی سے آسمان کو، ستاروں کو زمین پر آتا دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں. اور
السلام کی انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اثر پر آنے کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں تم جو کہتے ہو حضور کا ذکر نہ کرو، ہم اپنے حضور کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جب حضور آئے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے، حضور کی ولادت ہوئی ہر طرف اجالے ہو گئے، حضور کی ولادت ہوئی ہر طرف روشنیاں ہو گئی، حضور کی ولادت ہوئی بیٹے کو امی جان کا پتہ چلا، حضور کی ولادت ہوئی ابا جی کے تقدس کا پتہ چلا، حضور کی ولادت ہوئی باپ کو بیٹی رحمت کا پتہ چلا، حضور کی ولادت ہوئی بیٹے نعمت کا پتہ چلا حضور کی آمد سے کہ دنیا والوں یہ رشتے رب وحدہ لا شریک نے تمہارے ساتھ جوڑ دیے ہیں، ماں کی عزت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ احسان ملا رب کا احسان ملا حضور کے توسل سے کہ ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رب نے ہماری جنت کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا تو فرمایا میں نے مومنوں تم پر احسان کیا، اور کسی شے کو رب نے ہزارہا نعمتیں ہم لوگوں کو عنایت فرمائیں، ہزارہا چیزیں رب وحدہ لا شریک نے ہمیں دیں، پر کسی چیز کا رب نے نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ آنکھ رب کی بڑی نعمت ہے، ہاتھ رب کی بڑی نعمت ہے، لیکن احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ احسان کا ذکر ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں پتہ چلا کہ اس نبی کی آمد پر رب نے فرمایا کہ مومنو میں نے تم پر احسان کیا اور ایسا نبی دیا جس کو میں نے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور حضور کے ادب کی، حضور کی محبت کی، حضور کے حسن اخلاق کی، حضور کے درجات کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، اس دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں وہ دنیا چلی گئی، وہ زمانے چلے گئے کہ جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ کرتے تھے۔ کیوں کہ رب نے فرما دیا محبوب آپ کی زندگی کا آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ تو یہ اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں پچھلے سال میلاد کی جھنڈیاں کم لگی تھیں، اس سال زیادہ ہیں، پچھلے سال کم تھی، اس سال اس سے زیادہ ہے۔ ہر سال یہ سلسلہ ہے محبت، یہ سلسلہ ہے عقیدت، یہ سلسلہ ہے احترام، یہ سلسلہ ہے ولادت مصطفیٰ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری تنہائی نہیں ہے، یہ ہماری بہادری نہیں ہے۔ رب نے فرما کے بھیجا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ آنے والا ہر سال گزرے ہوئے ہر سال سے اونچا ہوگا۔ آنے والا ہر دن گزرے ہوئے ہر دن سے عظمت کا حامل ہوگا۔ ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہوں گے، ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد ہوں گے۔ روکنے والے روک روک کے تھک گئے، پر یہ عشق ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ عشق ہے، یہ جوبن ہے کہ اس کے اندر کمی نہیں آ رہی۔ روکنے والے روکتے ہیں جھنڈی نہ لگاؤ، پر عاشق اگلے سال بڑھ کے لگاتے ہیں۔ روکنے والے روکتے ہیں بتی نہ لگاؤ، عاشق اگلے سال بڑھ کے لگاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے نص قطعی یہ بتا رہی ہے کہ دنیا والوں یہ تم نہ سمجھنا کہ ہم روکیں گے تو رک جائے گا، ہم کریں گے تو ہو جائے گا، ہم ذکر بڑھائیں گے تو بڑھ جائے گا۔ گزرے ہوئے لمحے سے آنے والا لمحہ بہتر ہے، گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جَعَلْتُكَ ذِكْرِي،
اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی ذات کی خاطر بلند کر دیا۔ تو جب رب ذکر بلند کر رہا ہے تو پھر ذکر بلند ہی ہوگا، کم تو نہیں ہوگا، ذکر بڑھے گا، چھوٹے گا نہیں۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اور میں نے صبح بھی حدیث پاک عرض کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ بخاری شریف، عجیب ایمان جس کے ایمان پر تعجب ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو لگتا ہے فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ وہ ہر لمحہ اللہ کی رحمت میں رہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ایمان کے عجیب ہونے کی بات کیا ہے؟ جب ہر لمحہ انوار و تجلیات اللہ کی بارش ہوتی ہے، پھر ان کے ایمان کے عجیب ہونے کی تو صورت پیدا نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر ہماری عقل کام کرتی ہے، انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے۔ حضور نے فرمایا انبیاء کا ایمان عجیب کیسے ہے؟ انبیاء تو وہ ہیں جن پر رب کے صحیفے نازل ہوتے ہیں، جن پر رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا کلام لے کر جبرائیل امین آتا ہے، کہیں سے رب تبارک و تعالی براہ راست خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اگر ان انبیاء نے ایمان قبول کر لیا تو ان کے ایمان کے عجیب ہونے میں کیا بات ہے؟ پھر صحابہ نے اپنا ذہن دوڑایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحابہ کا ایمان عجیب ہے، ہم صحابہ کا ایمان عجیب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ایمان کے عجیب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم ہر لمحہ آپ کی رفاقت میں رہتے ہیں، ہر لمحہ آپ کی شرف صحابیت میں رہتے ہیں، ہر لمحہ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح جھومتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے ایمان لایا، ہمارا ایمان بڑا اعظم ہے اور صحابہ کا ایمان اعظم ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ایمان کے عجیب ہونے کی کیا بات ہے؟ تم نے تو مجھ محمد کو دیکھا تو ایمان قبول کیا، تم نے تو مجھ محمد کو دیکھا تو ایمان قبول کیا۔ کسی نے میرے کمالات کو دیکھا، کسی نے میرے فضائل کو دیکھا، کسی نے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو ایمان قبول کیا، کسی نے درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو ایمان قبول کیا، کسی نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھا تو ایمان قبول کیا۔ ارے صحابہ تم میں سے تو کسی نے والضحیٰ کا بکرا دیکھا تو ایمان قبول کیا، کسی نے واللیل کی زلف کو دیکھا تو ایمان قبول کیا، کسی نے علام نشرح کے سینے کو دیکھا تو ایمان قبول کیا۔ تمہارے ایمان کے عجیب ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہارا ایمان عجیب کیسی ہے؟ یا رسول اللہ پھر ہماری عقل جواب دے گی، آپ ارشاد فرمائیں ایمان عجیب کس کا ہے؟ ایمان عجیب کس کا ہے؟ تو قربان جائیں، عاشقوں قربان ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، نہ ملائکہ کا ایمان عجیب ہے، نہ انبیاء کا ایمان عجیب ہے، نہ صحابہ تمہارا ایمان عجیب ہے۔ ایمان عجیب تو ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے میری زلف واللیل کی زیارت نہ کی ہوگی، جنہوں نے اس آفتاب نبوت کی زیارت نہ کی ہوگی، بس صرف سنا ہوگا۔ وہ 1400 سال پہلے مکہ معظمہ کی وادی پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے والے آقا جناب محمد مصطفیٰ
کا چہرہ وضحا تھا، جن کی زلف واللیل تھی، جن کا سینہ الم نشرح تھا، جن کو رب یاسین کہہ کے پکارتا، جن کو رب یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا، جن کو رب یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا، صرف سنا ہوگا کہ کوئی کنڈل والی زلفوں والا تھا، کوئی فتوحات مکھڑے والا تھا، دن رات ان کو چین نہیں آئے گا، صرف سنا ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت کا مالک تھا دن رات اپنی جان میری ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاریا، زندہ باد زندہ باد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِأَهْلِهِ وَمَهْلِهِ، ایمان عجیب ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا پر میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے، مجھے دیکھا نہ ہوگا پر میرے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے ہوں گے، مجھے دیکھا نہ ہوگا راتوں کو جاگ جاگ کر مجھ پر درود پڑھتے ہوں گے، مجھے دیکھا نہ ہوگا پر مجھ سے محبت شدت سے کرتے ہوں گے، ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے پر مجھ سے محبت کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ منظر ہمیں یہ دنیا دکھاتی ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری، غازی علم دین شہید، غازی عامر چیمہ شہید، اس طرح کی عظیم نفوس قدسیہ جنہوں نے گھر بار تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر کے دنیا انسانیت کو بتا دیا، دنیا والوں اگر کوئی حقیقی سرمایہ ہے، حقیقی عشق اور ادب ہے تو وہ عشق و ادب مصطفیٰ ہے، باقی ہر شے باطل ہے، عشق مصطفیٰ ہمیشہ کام ہے۔ عشق مصطفیٰ کی ایک چنگاری جس نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، کل قیامت کے دن رب وحدہ لا شریک اس کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت میں نے جمعۃ المبارک پر پڑھ دی تھی، رب نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے لوگو حضور کی بے ادبی نہ کرنا، حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو ایسے آپس میں کلام نہ کرنا۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب آپس میں کلام کرتے ہو ایسا کلام کرو گے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسا بلاؤ گے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور وانتم لا تشعرون، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ شعور کیوں نہیں ہوگا؟ ہر گناہ کے بعد توبہ ہے، ہر گناہ کے بعد توبہ ہے، ہر غلطی کی معافی ہے، پر بے ادبی مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، حضور سے اپنا ناطہ اور تعلق توڑ لینا، یہ اتنی بڑی بدبختی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم بے ادبی کرو گے میں تمہیں پتہ نہیں چلنے دوں گا، پتہ چل جائے گناہ کر بیٹھا ہوں تو معافی ہے، اس لیے پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ یہ بے ادب ہے، دنیا میں رہے گا کہے گا اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یا اللہ میں تو بڑا عالم تھا، میں تو بڑا مفتی تھا، میں تو بڑا محقق تھا، میں تو بڑا مفسر تھا، میں نے اتنے لوگوں کو داڑھی رکھوا دی، میں نے اتنے لوگوں کو حج کروا دیا، میں نے اتنے اعمال صالح کیے، اتنی تبلیغیں کی، اتنے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا۔ رب فرمائے گا تیری نمازیں پڑھے چلی جائیں، تیرے روزے رب کو قبول نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے دنیا میں تو نماز کرتا رہا، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، پر بے ادب تھا مصطفیٰ کا۔ آج اپنی نمازوں کے، اپنے روزوں کے، اپنے سارے پلندے اپنے کندھوں پہ اٹھا اور دوزخ میں چلا جا، دنیا والوں کو بتا دے دنیا والوں میں نے نمازیں بڑی پڑھی، میں نے روزے بڑے رکھے، میں نے اعمال بڑے کیے، حج بڑے کیے، پر ایک خامی تھی میں بے ادب تھا مصطفیٰ کا۔ میں کیا تھا؟ بے ادب تھا مصطفیٰ کا۔ تو قیامت کے دن
نمازیں لاکھ پڑھی ہوں، بے ادب ہوگا روزے لاکھ رکھے ہوں، بے ادب ہوگا حج لاکھ کیے ہوں، پر رب فرمائے گا ان تحبط اعمالکم، سب اعمال غارت۔ کیوں؟ میرے یار کا جب تیرے اندر ادب نہیں ہے، میرے یار کا عشق نہیں ہے، تو نمازوں کو میں کیا کروں، روزوں کو میں کیا کروں؟ ان اعمال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے تو سونا محمد بھیجا ہے تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، عشق کے لیے۔ جس نے ان سے عشق کیا کامیاب ہو گیا، جس نے عشق نہ کیا لاکھ اعمال ہیں برباد ہو گیا۔ تو پتہ چلا ایمان کی حقیقت ادب مصطفیٰ ہے، عشق کی حقیقت محبت مصطفیٰ ہے، ادب کی حقیقت ادب مصطفیٰ ہے۔ جب دل میں عشق و ادب مصطفیٰ نہ ہوگا تو پھر ہماری بات نہیں بنے گی۔ یہاں پہ روک کے یہ بھی بات کہنا چاہوں گا، اب صرف اس چیز پر تکیہ نہ کر بیٹھنا وہ مولوی کیا ہے عشق کرو تو بات بن جائے گی۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ بڑی خوشی ہوئی مجھے، ہر بندے کو خوشی ہے کہ بڑی محنت بچوں نے کی، بزرگوں نے، گھر والوں نے، ہر کسی نے، سب نے مل کر تعاون کیا، گلیوں کو سجایا، لائٹیں لگائی، جلوس نکالے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ساتھ ایک افسوس کا خانہ بھی ہے۔ میں یہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے مخاطب ہوں، ساتھ افسوس کا ایک خانہ بھی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ساری رات آپ نے محنت کی، جھنڈیاں لگائیں، بتیاں لگائیں، صفائیاں کی، سارا کچھ کیا، پر نہ عشاء کی نماز پڑھی نہ فجر کی پڑھی، نہ عشاء کی نماز پڑھی نہ فجر کی پڑھی۔ تو عشق مصطفیٰ اس چیز کا نام بھی نہیں ہے۔ جھنڈیاں بتیاں سب کچھ کریں پر ساتھ نماز بھی پڑھیں۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کس میں؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کسی نے جھنڈی نہ بھی لگائی، حیثیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یار، رب معاف کر دے گا، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ دلوں کی تمناؤں کو جاننے اور پہچاننے والا ہے۔ اگر عشق نہ بھی کر یہ جھنڈی نہ بھی لگا سکے تو بات بن جائے گی۔ نماز نہ پڑھی، نماز کے تارک ہوئے۔ اب میں آپ سے ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اگر کہوں کہ یار یہ فلاں بندہ میرے سامنے بیٹھا رہے تو مجھے سکون ملتا ہے، اگر وہ اٹھ جائے، وہ عمل نہ کرے جو میں کہوں، تو پھر وہ محبت تو نہیں نا۔ دنیا کی مثال لے لیں، دنیا کی، دنیا دار جس سے محبت کرتا ہے صبح شام اسی کے ترانے الاپتا ہے، الاپتا ہے کہ نہیں الاپتا؟ جب گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو، وہ دائیں بائیں گھومتی گھماتی بات اپنے یار پہ لے آتا ہے، لے آتا ہے کہ نہیں لے آتا؟ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے۔ یار ہم تو کرتے ہیں عشق اس ذات سے جس کا عشق کبھی مانت نہیں پڑے گا، ہم اس حسن لازوال سے محبت کرتے ہیں جو حسن کبھی مدم نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو سراجم منیرہ کی شان دے کر بھیجا، قیامت تک آپ کے اس آفتاب نبوت کی روشنی برقرار رہے گی۔ تو حضور علیہ السلام، آج اگر ہم لوگ حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر میں آخر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جب ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نبی اس دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، بتقاضائے بشریت ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، جو بشری ڈھانچہ تھا وہ وصال فرما گیا۔ کیا ہوا؟ وصال ہو گیا۔ لیکن یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کا زمانہ محدود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے ایک علاقے کے لیے، ایک وقت کے لیے، نوح علیہ السلام ایک علاقے کے لیے، ایک وقت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام ایک علاقے کے لیے، ایک وقت
جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا نام پتہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال آج سے 1400 سال پہلے ہو گیا، پر پھر بھی جب ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اونچی آواز نال لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یار پھر سیاںا ہر بندہ سیاںا ہر بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے۔ میں کہوں گا رات کو محفل تھی، رات کو محفل تھی، یہ ہمارے نوجوان بھائی تشریف لائے تھے، چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے، اپنے گاؤں چلے گئے، آپ سارے احباب تشریف لائے، تو صبح میں کہوں گا رات کو بڑی خوبصورت محفل ہوئی تھی، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، پر یار جب ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، کسی نماز نے، کسی عالم نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ نہیں لکھا محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول تھے، کہ کسی نے لکھا ہے؟ نمازاں نکیاں نکیاں ہوندیاں نے ہر گھر دے وچ، ہر گھر دے وچ ہیں کہ کوئی نہیں، ساریاں جا کے پڑھنیاں نے، ترجمہ پڑھنا ہے، اہل حدیث کا ترجمہ لے لے، دیوبندی کا ترجمہ لے لے، اہل تشیع کا ترجمہ لے لے، کسی بھی مکاتب فکر کی نماز کو اٹھا لے، ترجمہ یہی لکھا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا آج ہم لوگ حضور کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نبی ہیں، اللہ کے رسول رسول ہیں۔